السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صاحبۃ ولا ولدا واشہد ان محمدا عبدہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبی ارسلہ لانفاذ امرہ وبعثہ لانہاء عذرہ وتقدیم نذرہ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت الذین ہم موضع سرہ وعبۃ علمہ ولجأ امرہ لہم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیۃ والوراثہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. موضوع گفتگو جو کئی جمعوں سے چل رہا ہے وہ ہے دنیا کی بے جا محبت. دنیا کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی بے جا محبت، ضرورت سے زیادہ محبت، ایسی محبت کہ جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے، ایسی محبت جو ہمیں اعمال سے غافل کر دے، ایسی محبت کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، وہ حب دنیا. حب دنیا بذات خود مذموم نہیں ہے، بلکہ اس کا اتنا وافر مقدار میں ہو جانا کہ انسان اس سے مغلوب ہو جائے اور حب دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے، وہ دین کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، اخلاق کو بھول جائے، کردار کو بھول جائے، اور وہ ایسی حرکتوں پر آمادہ ہو جائے کہ جو خلاف شریعت بھی ہیں، خلاف اخلاق بھی ہیں، خلاف انسانیت بھی ہیں. ایسی حب دنیا مذموم ہے. ایسی حب دنیا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور قرآن مجید نے بھی ایسے ہی دنیا کی محبت کی مذمت کی ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے بھی ایسی ہی حب دنیا کی مذمت کی ہے کہ جو آخرت سے غافل کر دے. ورنہ محبت دنیا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. جیسے اولاد کی محبت فطرت میں داخل ہے، جس سے ملک کی محبت فطرت میں داخل. انسان کسی گھر میں رہنے لگتا ہے تو گھر سے محبت ہو جاتی ہے، کسی محلے میں رہتا ہے تو محلے سے محبت ہو جاتی ہے، کسی شہر میں رہتا ہے تو شہر سے محبت ہو جاتی ہے، کسی ملک میں رہتا ہے تو وطن سے محبت ہو جاتی ہے. یہ تمام فطری محبتیں. اسی طرح سے محبت دنیا بھی فطری ہے، مگر ایسی محبت نہ ہو کہ جو ہم پر ایسا غلبہ حاصل کر لے کہ ہم دین کو فراموش کر جائیں، ہم شریعت کو فراموش کر جائیں. بس اس حب دنیا سے انسان کو منع کیا گیا ہے. جہاں بھی حب دنیا کی مذمت ہے، وہی حب دنیا کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے. ورنہ حب دنیا خود بذات خود جو ہے وہ، کیونکہ وہ فطرت جب آئیں گے دنیا میں، فرض کیجئے کہ دنیا اتنی بری ہوتی تو پالنے والے ہم خود سے تو نہیں آئے ہیں. دنیا اتنی بری چیز ہے تو تو نے دنیا میں بھیجے ہی کیوں ہمیں؟ ہم خود سے تو نہیں آئے، تو نے بھیجا ہے ہم آگے. اتنی بری چیز تھی تو بھیجے ہی کیوں؟ تو رضا قدرت آئے گی کہ بھیجا ہی اسی لیے کہ تمہارا امتحان لیا جائے. اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تمہاری حب دنیا اتنی تو نہیں بڑھ جاتی ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، شریعت سے غافل ہو جاؤ، اسلام سے اور دین سے غافل ہو جاؤ. ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے. رسول اللہ نے ایک آہ بھری. آہ جب انسان بھرتا ہے تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تبھی انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تبھی اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، کسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تبھی اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. خواہ کوئی آہ تو نہیں بھرتا ہے. وہ بھی رسول جیسی صابر شخصیت. اس نے رسول اللہ نے ایک طویل آہ بھری. اصحاب کرام بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے. اے اللہ کے رسول، کون سی مصیبت آ گئی جو آپ نے ایسی آہ بھری؟
کون سی اذیت و تکلیف میں آپ ابتلا ہو گئے جو آپ نے ایسی آہ بھری؟ تو اب رسول اللہ کے ارشاد سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد سیاتی زمان، بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے، علی امتی، میری امت کے اوپر بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے، یحبون خمسا وینسون خمسا، سیاتی زمان علی امتی۔ اب یہ رسول اللہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، خود پیشین گوئی اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب کے حامل ہیں، کیونکہ پیشین گوئی وہی کر سکتا ہے جو علم غیب کا حامل ہو۔ یہ خود اس پیشین گوئی اس بات کی دلیل ہے کہ آگے کے ان کو غیب کے علم کیا ہونے والا ہے، قوم کی حالت کیا ہونے والی ہے، سب کا علم جس کو علم غیب کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو حاصل ہے۔ بس توجہ رہے، یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو اس موضوع کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ینسون یحبون خمسا وینسون خمسا، 5 چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، 5 چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے مگر یوم حساب کو بھول جائیں گے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہمیں اس مال کا حساب دینا ہوگا، جب اس دولت کا حساب دینا ہوگا۔ مال سے محبت کریں گے مگر ینسون الحساب، یوم حساب کو، حساب کتاب کو جو بھول جائیں گے۔ یحبون النساء وینسون الحور، خوبصورت و حسین عورتوں کے چکر میں پڑ جائیں گے اور حوروں کو بھول جائیں گے۔ توجہ رہے، رسول اللہ کے ارشاد ہے کہ یحبون النساء وینسون الحور بہت توجہ رہے، یحبون القصور وینسون القبور۔ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، 1400 سال پہلے کا ارشاد ہے کہ یحبون القصور وینسون القبور، بڑے بڑے محلوں اور قصروں سے محبت کریں گے لیکن جہاں قیامت تک رہنا ہے، جس گھر میں قیامت تک رہنا ہے اس گھر کو بھول جائیں گے، وہ ہے قبر۔ یحبون القصور وینسون القبور، قصور قصر کی جمع ہے، قبور قبر کی جمع ہے۔ بڑے بڑے قصر بنا لیں گے اپنے، فلاں قصر فلاں قصر فلاں قصر، وینسون القبور، اور قبروں کو بھول جائیں گے، اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یحبون النفس وینسون الرب، اپنی ذات سے محبت کرنے لگیں گے اور اپنے رب کو بھول جائیں گے، اپنے نفس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اولئک بریء منی وانا بریء منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ مجھ سے کوئی رشتہ ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے، نہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ نہیں، غور فرمایا ہوگا آپ حضرات نے، خالی مال کو برا نہیں کہا گیا ہے، خالی حب دنیا کو برا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ شرط لگا دی گئی ہے اس میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، بھائی جو میں نے عرض کیا کہ اگر دنیا اتنی بری ہے تو پھر دنیا میں اللہ نے بھیجے ہی کیوں ہمیں؟ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کا غلط استعمال برا ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا برا ہے، اتنا غرق ہو جائے کہ انسان آخرت کو بھول جائے۔ یعنی دنیا اس وقت تک اچھی ہے کہ جب حصول آخرت کا وسیلہ ہو، جب تک آخرت کے حصول کا وسیلہ ہوئی دنیا، اس وقت تک یہ دنیا اچھی ہے، اور جب آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے غلام بن جائیں تو یہی دنیا بری ہو جاتی ہے،
یہی دنیا بری ہو جاتی ہے، یہی دنیا قابل نفرت ہو جاتی ہے۔ انسان کو اگر دنیا بری ہوتی اور ایسی بذات خود بری ہوتی تو قرآن میں اللہ یہ دعا تعلیم نہ کر رہا ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پالنے والے اس دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا بری نہیں ہے، بلکہ دنیا کا میں نے کہا کہ غلط استعمال برا ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کو فراموش کر دینا برا ہے۔ اسی طرح سے مکان برا نہیں ہے، لیکن مکان بنا کر قبر کو بھول جانا برا ہے۔ محل بنا کر قبر کو بھول جانا برا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر قبر کو یاد رکھا جائے تو یہی مکان بنانا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا موجود ہے، دعا موجود ہے پالنے والے کہ مومن کو دعا مانگنا چاہیے کشادہ مکان عطا ہو۔ تو اگر مکان برا ہے اور بڑا مکان برا ہے تو یہ امام یہ دعا کیوں منگوا رہے ہیں؟ نہیں، کشادہ اور آرام دہ مکان برا نہیں ہے، بلکہ اس مکان میں اتنا انسان غرق نہ ہو جائے کہ قبر کو بھول جائے۔ کیونکہ یہاں کے آرام کا خیال بہت توجہ رہے، کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں، بلکہ اپنے تک پہنچا سکوں بات کو اپنے تک پہنچا سکوں بات کو کہ آپ دیکھیں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہاں مکان بناتے ہیں جا کر 15 دن رہنا ہے ہمیں؟ ایک اچھا سا ہوٹل مل جائے، بس وہیں 15 دن گزر جائیں ہمارے، کیونکہ چند دن قیام کرنا ہے۔ کہیں سفر میں جاتے ہیں، کسی تجارتی سفر پر، دلی جاتے ہیں بہت سے لوگ سفر پر، کیا وہاں مکان خریدتے ہیں؟ کیونکہ وقتی قیام ہوتا ہے تو وہاں انسان کو مکان کی فکر نہیں ہوتی۔ جہاں زیادہ مدت قیام کرنا ہوتا ہے وہاں انسان کو فکر ہوتی کہ آرام دہ مکان ہو۔ جہاں زیادہ مدت قیام کرنا ہوتا ہے وہاں آرام دہ مکان ڈھونڈتا ہے۔ دنیا میں چند لمحے قیام کرنا ہے، قبر میں قیامت تک رہنا ہے۔ لہذا یہاں کے مکان کا آرام تلاش نہ کرو، اس بات کو تلاش کرو جو قبر میں آرام پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں کا مکان تو روشن ہو مگر قبر تاریک ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں کا مکان تو آرام دہ ہو مگر قبر میں ہمیں تکلیف ہو۔ ایسے اعمال انجام دو کہ قبر میں بہشت کے دروازے کھل جائیں اور انسان کو قبر ہی میں بہشت کی نعمتیں مل جائیں، کیونکہ یہاں کا آرام وقتی ہے، وہاں کا آرام قیامت تک کا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ کم وقت میں بات اسی مثال کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں۔ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک ابابیل اپنا گھر بنا رہی ہے، ایک ابابیل اپنا گھر بنا رہی ہے۔ حوارین کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اس حیوان کا اپنا گھر ہے مگر میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ بہت توجہ ہے، واقعہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ابابیل اپنا گھر بنا رہی ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اس جانور پاس اپنا گھر ہے مگر میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ارے آپ نے پہلے بتایا ہوتا، ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر گھر بنوا دیں گے، اچھے سے اچھا گھر بنوا دیں گے۔ یہ آپ نے پہلے خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے یہ پہلے اپنی تمنا کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے ہم بہتر سے بہتر گھر آپ کو بنوا دیں گے، بس جگہ آپ بتا دیجئے۔ بس توجہ رہے، جگہ آپ پسند کر لیجئے، گھر ہم بنا دیں گے۔ کہ چلو ہم تم کو جگہ بتا دیتا۔ پہنچے دریا کے کنارے، پہنچے دریا کے کنارے پہنچے۔ اب سب لوگ حیران کہ دریا کے کنارے کیوں لا رہے ہیں؟ کہا اس دریا کے اوپر ہمارا گھر بنا دو، ایک دریا کے اوپر گھر بنا دو۔ حواریوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے کہ پانی کے اوپر جو بہتا ہوا دھارا ہے،
کسی کا گھر بن جائے، کہ بس دنیا ایسے ہی دریا کے مانند ہے، ایسی دریا کے مانند ہے کہ روزانہ جس میں کشتیاں ٹوٹ کر غرقباب ہوتی رہتی ہیں، حیات کی کشتی ٹوٹتی ہے، اسی دریا میں غرق ہو جاتی ہے اور تختوں کا نشان تک نہیں ملتا ہے۔ بس یہی دنیا ہے کہ جس میں انسان اگر یہاں اپنا گھر بنا لیا تو وہ دھارے میں بہہ جائے گا موت کے، وہ موت کے دھارے میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت میں گھر بنایا تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی لیے قدرت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہے، محمد علیہ محمد علیہ السلام کی طرف سے بھی ارشاد ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو تو جو قیمتی چیز ہے اس کو اختیار کر لو، جو بے قیمت ہے اس کو ٹھوکر مار دو۔ دنیا بے قیمت ہے، آخرت قیمتی شے ہے، آخرت اختیار کرو، دنیا کو ٹھوکر مار۔ دنیا حاصل کرتے رہو مگر آخرت کے مقابلے میں نہیں۔ جہاں آخرت سے ٹکراؤ ہو وہاں دنیا کو ٹھوکر مار کر آخرت تمہیں اختیار کرنا ہے۔ واقعہ میں کبھی کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں بھی کیونکہ مناسبت ہے لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہلول دانا، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو اتنے بڑے عالم تھے کہ ہارون رشید نے ان کو منتخب کیا تھا قاضی القضات کے عہدے کے لیے، چیف جسٹس کے عہدے کے لیے، مگر ان کو منظور نہیں تھا عہدہ۔ منظور اس لیے نہیں تھا کہ ظالم کی مدد ہو جاتی، لیکن اس زمانے کو ڈیموکریسی تو تھی نہیں کہ آدمی آسانی سے انکار کرتے، وہاں انکار کا مطلب تھا بادشاہ کی توہین، اور توہین کا مطلب تھا قتل۔ لہذا اب چھٹے امام احمد جعفر صادق کی خدمت پہنچ گیا، فرزند رسول آپ حکم دے کہ میں کیا کروں، اپنی جان دے دوں؟ میں آمادہ ہوں اپنی جان دینے کے لیے۔ اور امام نے مختصر جملہ تحریر فرمایا تھا کہ علیک بالجنون، اپنے اوپر دیوانگی طاری کر لو، اپنے پر جنون طاری کر لو۔ تو وہ جناب بہلول وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ اب ظاہر کسی دیوانے کو تو کوئی چیف جسٹس بنانے سے رہا وہ، جب معلوم ہارون کو کہ وہ دیوانے ہو گئے جن کو وہ چیف جسٹس بنا رہا تھا، تو ظاہر کو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا۔ اب اسی عالم میں یہ ہارون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار اتفاق سے اس وقت خالی تھا، کوئی آیا نہیں تھا، یہ کرسی پر درباری کی کرسی پر جا کر جم کر بیٹھ گئے۔ وہاں کے اوپر جو سپاہی موجود تھے انہیں ان کو ہٹانا چاہا کہ یہاں کہاں کر بیٹھ گیا تم نے؟ دیکھا ایک پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے جو درباری کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا میں تو نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا، ارے کیا تم نے اس کو کوئی سرائے سمجھ رکھا ہے، تم نے کیا کوئی مسافر خانہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یہاں پر آ کر اس پر جم کر بیٹھ گئے ہو؟ بہلول پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ مسافر خانہ کیا ہوتا ہے، یہ بتاؤ مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ اور سپاہی سمجھے کہ بیچارہ اتنا دیوانہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسافر خانہ اور سرائے کیا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں، بتاؤ تم ہوتا کیا مسافر خانہ؟ کیا مسافر خانہ؟ اب انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ مسافر خانہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ آ کر رہیں، کچھ دن ٹھہریں پھر چلے جائیں، پھر دوسرا آ کر رہے، وہ ٹھہرے پھر کچھ دن اس کے بعد وہ چلا جائے، تو جہاں رہنے والے بدلتے ہوں اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ۔ اب بہلول پوچھتے یہ بتاؤ کہ اس محل میں اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا فلاں بادشاہ رہتا تھا۔ کہا اس سے پہلے کون؟ کہا فلاں بادشاہ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا فلاں بادشاہ۔ کہا یہ تو پھر مسافر خانہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمہیں نے تو کہا جہاں رہنے والے بدلتے ہو اس کو مسافر خانہ کہتے، تم خود ہی بتا رہے ہو کہ یہاں رہنے والے بدلتے رہے، تو یہ مسافر خانہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کے بعد ابھی تو درباری کرسی پہ بیٹھے تھے، اب آگے بڑھے اور ہارون رشید کی کرسی پہ جا کر جم کر بیٹھ گئے۔ اب تک تو دیوانہ سمجھ کے سپاہیوں نے کوئی رعایت کی تھی، لیکن جب دیکھا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو انہیں دو چار ہاتھ مارے، ان کو زبردستی کھینچ کر ان کو کرسی سے اتارا۔ ارے ہمیں جان لو گے کیا؟ ہمیں قتل کا حکم ہو جائے گا۔ اب انہیں رونا شروع کیا، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ ایسے ہی میں ہارون رشید آ جاتا ہے، پہچانتا تو تھا ہی، کبھی کیا بات تھی، کیوں رو رہے ہیں؟ سپاہیوں نے کہا بھائی ہم لوگوں نے سب ایک آدھ ہاتھ لگایا اس کو، آپ کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے یہ بھائی، ہم نے ایک آدھ ہاتھ مار کے ان کو اتار دیا ہے، بھئی یہ ایسا رو رہے ہیں جیسے بہت پٹائی ہو گئی، یہ ایسا رو رہے ہیں جیسے بہت زیادہ مارا ہو۔ ہارون بھی سمجھانے لگا کہ بھئی ایک آدھ ہاتھ تو پڑے ہی آپ کے، اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں آپ، بس خاموش ہو جائیے۔ بہلول نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں میری اتنی پٹائی ہوئی اور تو برسوں سے اسی پر بیٹھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں وقتی طور پر ہمیں رہنا ہے، قبر میں قیامت تک رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لہذا یہاں کے آرام کا خیال نہیں کرنا ہوگا، ہمیں آخرت کے آرام کا اور قبر کے آرام کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ یہاں تو قمقمے روشن ہیں اور قبر اندھیری ہو، یہاں تو بہترین روشنی کا سامان ہے، قبر میں نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ وہاں آرام ہونا چاہیے ہمیں۔ وہ آرام ہوگا ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے، وہ آرام ہوگا ہماری خیر و خیرات کے ذریعے سے، وہ آرام ہوگا محبت اہل بیت کے ذریعے سے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں قبر میں آرام ملے گا۔ یہاں کے آرام کا خیال ہو جائے اور قبر میں ہمیں زحمتیں ہوں، دقتیں ہوں، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں اور اس سے بڑا کوئی پاگل پن نہیں۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ رہے، بہت قیمتی قول ہے، بہت قیمتی قول ہے، بہت قیمتی قول ہے، جو امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عقل مند نے دیکھا کہ دنیا بھی محنت سے ملتی ہے اور آخرت بھی محنت سے ملتی ہے۔ دنیا بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے، کتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، یہاں تک کہ اسٹیج پر دھکے بھی کھانا پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ صاحب بڑی قربانی دی، دھکے کھائے تو چیئرمین بن گئے۔ میں نے کہا کہ نالی میں منہ دے دیا جاتا تو وزیر اعلیٰ بن جاتا۔ جتنا ذلیل ہوگے اتنی بڑا عہدہ تو وہاں پر مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، کھاٹ پر پلک پر لیٹے لیٹے دنیا نہیں ملتی ہے، دنیا بھی محنت سے ملتی ہے اور آخرت بھی محنت سے ملتی ہے۔ صبح کو جاگنا پڑتا ہے، مسجد جانا پڑتا ہے، ظہر عصر کی نماز پڑھنا پڑتی ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، بڑی محنت سے آخرت ملتی ہے۔ تو دنیا، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک عقل مند نے دیکھا کہ دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، آخرت بھی محنت سے ملتی ہے، مگر دنیا محنت سے ملتی ہے جو فنا ہو جانے والی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے وہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی ہے۔ لہذا ایسے کے لیے کیوں نہ محنت کی جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ بس اس سے زیادہ ظاہر موقع نہیں ہے اور حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ بہرحال ایک اطمینان تو ہے دل کو کہ ظالم کو سزا ملی، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ کسی کو ہم جتا دیں گے، ہاں یہ اعلان کیا تھا کہ ہرا سکتے ہیں۔ لہذا ہم بہرحال وہ ظالم جو تھا اس کی ہار ہوئی، جو یوم بددعا میں ہمارے رونے پر ہنس رہے تھے۔ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر کیسے کیسے خبیث وہ تصویریں دے رہے تھا، رو رہے ہیں رو رہے ہیں، یہ آج الحمدللہ وہ رو رہے ہیں۔ آج ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے رونے پر ہنسیں گے نہیں بلکہ عبرت حاصل کریں گے۔ جو رونے پر ہنستا ہے وہ خود بھی کبھی ضرور روتا ہے، جو رونے پر ہنستا ہے وہ خود بھی ضرور روتا ہے۔ ہم اس رونے سے عبرت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ظالم کو اسی دنیا ہی میں سزا ملتی ہے، اور سزا ملی اور ایسی بھیانک سزا ملی کہ وہ برسوں زندگی بھر اس سزا کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیے بڑی مشکل منزل ہے، میں نہیں چاہتا تھا ذرا سا ادھر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ احمق بالکل ہوتے ہیں، بالکل نادان ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا غلط ہے، یہ پروپیگنڈا غلط ہے۔ ایک میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک بہت بزرگ خطیب تھے، عالم بھی تھے پاکستان کے،
کسی شخص نے ان سے 5,000 روپے مانگے. یہ بالکل سچا واقعہ یہاں ممبر سے پیش کر رہا ہوں. کسی شخص نے ان سے 5,000 روپے مانگے. یہ پہلے کی بات ہے, 35-40 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب نے بیان کیا ان سے 5,000 روپے مانگے. اتفاق ان کے پاس نہیں تھے. انہوں نے کہا بھائی میں معذور ہوں, میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. اب وہ ناراض ہو گیا, بگڑ گیا. ہمارے والد مرحوم کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. وہ بگڑ گیا وہ. اور ان مولانا کا انداز یہ تھا کہ جب وہ مجلس پڑھتے تھے تو ایک وہ تھرماس رکھی رہتی تھی ان کے پاس, اور ان کا ایک خادم تھا, وہ مجلس پڑھنے کے دوران سادی چائے پیتے تھے, بغیر دودھ والی, جو ایرانی چائے ہوتی ہے, سادی چائے بغیر دودھ والی پیتے تھے. تو وہ سادی چائے منڈیل کے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جب بھی ان کو بجائے پانی کے, وہ پانی نہیں پیتے تھے بلکہ وہ صحیح سادی چائے پیتے تھے. کہنے لگے, وہ شخص اس کے 5,000 نہیں ملے تھے, وہ کہنے لگا کہ آپ چائے پیتے ہیں مگر میں مشہور کروں گا کہ آپ شراب پیتے ہیں. یہ جو سادی چائے ہے یہ چائے نہیں ہے, بلکہ میں مشہور کرنا شروع کروں گا کہ آپ شراب پیتے ہیں. ان مولانا نے کہا کہ بھیا کہیں سے قرض لو, کہیں سے بھی کوئی انتظام کرو, اس کو پیسے دو. لوگوں نے کہا ارے صاحب یہ سڑا واسا آدمی ہے, اسی کون بات مانے گا, آپ 5,000 روپے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, قوم میں بہت بڑے بڑے احمق موجود ہیں. بڑے بڑے احمق موجود ہیں. ارے 10 مان لیں گے, 10 مان لیں گے, لہٰذا یہ کہیں سے قرض لے کر اس کو دو. اسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے کہ 50 کروڑ روپے لے لیے. اب ظاہر ہے 10-5 احمق تو مان ہی لیں گے, لہذا مجبوراً کبھی کبھی اس سلسلے میں بات کرنا پڑتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آج بھی, کہ مودی سے 50 کروڑ ہر تیسرے چوتھے دن آتا ہے انٹرنیٹ, مودی سے 50 کروڑ لے لیے, مودی سے 50 کروڑ روپے لے لیے, مودی سے 50 کروڑ روپے لے لیے. اور تو ظاہر ہے کہ ہمارا مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں نے لیے ہیں تو مجھ پر ابد سے لے کر, ازل سے لے کر ابد تک مجھ پر لعنت ہو. ہر نبی کی لعنت, ہر رسول کی لعنت, محمد آل محمد کی لعنت. اور جو غلط مشہور کر رہے, اگر وہ غلط مشہور کر رہے ہوں جھوٹ ہے, تو ایسے جھوٹ پھیلانے والوں پر تا قیام قیامت لعنت, تا قیام قیامت لعنت, ماننے والوں پر لعنت, پھیلانے والوں پر لعنت, اور بغیر ثبوت کے یقین کرنے والوں پر لعنت. اب میں ثبوت پیش کر لوں. دیکھیں حسد بہت بری, یہ حسد میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں, حسد میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں, حسد میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ مکمل پاگل ہوں گے. ابھی تو ادھورے پاگل ہیں, انشاءاللہ مکمل پاگل ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 3-4 سال پہلے نور محل وہاں جو مسجد ہے وہاں نرہی کی, وہاں پر ایک عورت نے اور ایک مرد نے قبضہ کر لیا تھا. وہاں کے بہت کوششیں ہو رہی تھیں, اور کسی طرح تو خالی وہ شیعہ سنی میٹر اس کو بنا لیتی تھی وہ عورت, اور سنی حضرات وہاں پہ آ جاتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے 3 وہاں پر نمازوں کا وعدہ لیا. رمضان کا زمانہ تھا کہ آپ 3 دن, پہلی, دوسری, تیسری رمضان کو آپ نماز پڑھا دیجیے وہاں کے پر. میں نے پہلی رمضان کو نماز پڑھائی مغربین کی, بہت مجمع بھر گیا, پورا سڑک تک پورے مجمعی مجمع. دوسری کو, تیسری کو, اور اس کے بعد 3 ہی دن کا وعدہ تھا, 3 ہی دن کا وعدہ تھا, لہٰذا چوتھے دن میں نے نہیں پڑھائی. تو میرے پاس ایک فون آیا کہ صاحب ایک نام نہاد مولوی کہہ رہا ہے کہ مولانا کو کسی انسپکٹر نے ڈانٹ دیا. کسی انسپکٹر نے ڈانٹ دیا, لہذا چوتھے دن میں نماز نہیں پڑھائی. ہم نے کہا انسپکٹر تو بہت بڑی بات ہے, کانسٹیبل نے ڈانٹا تھا. اور میں نے ان سے جن نے فون کیا تھا, میں نے کہا کہ آپ نے تصدیق کے لیے مجھے فون کیوں کیا, یہ بتائیے. اس کا مطلب ہے اس احمق کی بات پر آپ کو یقین ہو گیا, تبھی تو مجھ سے تصدیق کیا. اس جاہل کی بات پر آپ کو یقین ہو گیا. کیا بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ مولا علی ڈاکو ہیں, تو کیا کسی نے پوچھا کہ آپ ڈاکو ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایسے جاہل اور حاسد لوگ موجود ہوں جس قوم میں, اس میں کبھی کبھی
تشریح دینا پڑتی، تھوڑی توضیح دے جانا پڑتی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ صاحب وہ گاڑی دے دی گئی کسی دوسری پارٹی کی طرف سے. تو یہ احمقوں کو نہیں معلوم کہ جس کے پاس 50 کروڑ روپے موجود ہوں وہ ایسی 100 گاڑیاں خرید سکتا ہے. اسے کسی معمولی گاڑی کی کیا ضرورت ہے کسی پارٹی سے جس کے پاس 50 کروڑ موجود. ایک طرف تو کہتے 50 کروڑ لیے، دوسری طرف کہتے دوسری پارٹی نے ایک گاڑی بھی دی. تو ایسا شخص جس کے پاس 50 کروڑ ہو وہ 100 گاڑیاں ایسی خرید سکتا ہے. اور پھر ایسی پارٹی کی طرف یہ الزام لگایا گیا کہ جہاں آؤٹ گوئنگ ہے ہی نہیں سوائے انکمنگ کے. اب زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا میں کہ وہاں صرف لینا ہی لینا ہے، وہاں دینا ہے ہی نہیں. جہاں صرف انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے ہی نہیں. وہاں ایک پیسہ کبھی کسی سے کو نہیں ملا تو گاڑی کیا ملے گی. بس جلدی سرچ کر دوں آپ کے سامنے کیونکہ موقع نہیں رہا. آپ دیکھیں کوئی صاحب ڈوب رہے تھے تو انہی نے کوئی صاحب قریب سے گزرے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ دو مجھے تاکہ میں تم کو بچا لوں نکال لوں. اب اپنا ہاتھ نہیں دے رہا ہے، اپنا ہاتھ نہیں دے رہا ہے. تو ایک صاحب جو پہچانتے تھے وہ اس نے کہا کہ بھائی اس سے یہ نہ کہو کہ ہاتھ دو، اس سے کہو میرا ہاتھ لو، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو کوئی چیز دی ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو ہاتھ دو کہو، ہاتھ لو نہیں کہو. تو یہی مسئلہ وہاں بھی ہے جہاں کا گاڑی کا الزام لگایا جا رہا ہے وہاں کبھی کسی کو کوئی چیز ملی ہی نہیں سوائے لینے. تو یہ ہیں بقانہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. تو کچھ نہ کچھ احمق، کچھ نہ کچھ حاسد، کچھ نہ کچھ جاہل اس پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتے ہیں. لہذا مجبوراً یہ چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ ہمارے حقوق کا لحاظ رکھے، ہمارے حقوق ہم کو ملیں. ہمیں نہ لیپ ٹاپ چاہیے ہیں، نہ ہمیں نوکریاں چاہیے ہیں، نہ ہمیں کوئی عہدے چاہیے ہیں. ہمیں ہماری آزاداری چاہیے ہے، ہم کو ہمارے جلوس چاہیے ہیں، ہم کو ہمارے امام باڑے چاہیے ہیں، ہم کو ہمارے اوقاف چاہیے ہیں. ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، جو ہمارا ہے وہی ہمیں دے دو بس. ہم تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، جو ہمارا ہے وہ ہمیں دے دو. ہم تمہاری بھیک نہیں چاہتے. بس اسی کی لڑائی ہماری ہے، اسی کی جنگ ہماری ہے، اسی کا احتجاج ہمارا ہے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ استتمام النعمت وسبحان اللہ استسلام العزت ولا الہ الا اللہ اقرارا بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقتا الى کفایت واشہد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی الانبیاء من عطرت اتقوا اللہ عباد اللہ محضر الدنیا فإن الدار غلعنا وآخر فنا في حلال حسابنا في حرام عقاب من استغنى فيها فتنا من افتقر إلى حزنا ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليه عمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واغتنموا المهلة فإنها تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين والمولودين بالتعليم فاطمة رسول الله والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتهي عليه السلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.